السلام علیکم. زبان اس کی ہم کی پوگر اور دل اس کی ثنا خانی سے تعلق ہے. جو الملک القدوس السلام المومن المہیمن اللذیذ الجبار المتکبر. درود و سلام ذات اقدس و اطہر پر جو اشرف النبل دانا سبل ختم الرسل مولا پل جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر اے خوشا صلی علیہ یہ کس کا نام آیا, اے خوشا صلی علیہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امین دے کر سلام آیا. عزیزو دوستو, پیر کا دن تھا, ربیع الاول کا مہینہ. اللہ کے رسول اب اس بستی کی طرف جا رہے تھے جس کا نام طابہ تھا, طیبہ تھا, یثرب تھا, اور جسے اس دن کے بعد سے تاریخ میں مدینۃ النبی کے نام سے یاد کیا جانا تھا. حضور نکلنے والے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر خدمت اقدس نبوی میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہاں آپ کی تشریف آوری کی مسرت میں اگر ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے تو بہتر. وہ مسجد جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اول دن ہی سے اس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی. اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنہوں نے مکی زندگی کے 13 برسوں میں خانہ کعبہ کی سرزمین پر کسی مسجد کی بنیاد نہیں رکھی تھی, کھجوروں کے جھنڈ میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی. آپ نے وہاں کا ایک پتھر لیا اور قبلے کی سمت اسے نصب فرمایا, اور جب نصب فرمایا تو سوال یہ تھا کہ حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی حصار بندی کس طریقے سے کرتے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہیں. اللہ کے رسول اب اس سرزمین پر آئے تھے کہ جہاں اسلامی مملوکت کو قائم ہونا تھا. مکے کے 13 برسوں میں اسلامی مملوکت قائم نہیں ہوئی. اب یہ وہ سرزمین تھی کہ جہاں اسلامی مملوکت قائم ہونے والی تھی, اور اس سرزمین میں سب کے سامنے اللہ کے رسول ایک بات کا مظاہرہ فرما رہے. ارشاد فرمایا جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبلے کی سمت جو پتھر میں نے رکھا ہے اس کے دہنی طرف پتھر رکھو. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, دبلے پتلے, چہرے پہ گوشت نہیں تھا, گیہوں جیسی رنگت, جھوک لے کے چلتے ہوئے پہنچے اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس پتھر کے بازو پتھر رکھا. عمر اس وقت کوئی 50 برس کی تھی. یہ وہی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا ذکر سورہ برات میں آیا, جس کی تفصیلات ابھی مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے آپ نے سنی کہ یار غار رفیق دم ہجرت ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور وہاں اس غار کے بارے میں جہاں ذکر آیا وہاں اس بات کا بھی ذکر آیا کلام اللہ میں کہ ثانی اثنین, کہ 2 میں سے دوسرا. اور یہ کلام اللہ نے ایک عجیب و غریب بلاغت کے ساتھ, ایک عجیب و غریب اعجاز کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ 2 میں سے دوسرے ہوتے ہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق. کئی مواقع پہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان میں صوفہ تارین کے پیچھے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں. 2.5 برس کا عرصہ گزرا ہے کہ قلب اثر نبوی پہ کسی وحی کا نزول نہیں ہوا ہے. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب و پریشان ہیں. بعض وقت چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا, یحییٰ ابن بکیر کی روایت بخاری میں, کہ حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے جاتے ہیں, 3 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں, اور جبل نور کی چوٹی پہ کھڑے رہ کے چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گرا دے کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا. اس عالم اضطراب و کشمکش سے اللہ کا آخری رسول گزر رہا تھا, اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان میں ایک حجرے میں سو رہا تھا چادر اوڑھ کے, کہ قلب اثر پہ دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے. سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہے
ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کیا ایک چادر اوڑھ کے سونے والے میرے نبی اب اٹھیے، دنیا کو ڈرائیے، میری بڑائیاں بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے جیسا کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو اب تک پاک رکھا ہے، برائیوں سے بچے رہیے۔ آمینہ کے جگر گوشے کو یہ اعلاء کلمۃ الحق کا حکم ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر غار حرا میں رمضان کی ایک تاخ رات میں، اور وہ موقع ہوتا ہے کہ عبد المطلب کا پوتا روئے زمین کا آخری نبی منتخب کیا جاتا ہے، لیکن ابھی حکم نہیں آیا قم فانذر وربک فکبر کا۔ وہاں تو احکامات یہ تھے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کی حقیقت بتائی گئی، یہ انسان کیا ہے جو اتنا اتراتا ہے اپنے آپ پر؟ یہ تو ایک ادنا سا کیڑا ہے جسے ہم نے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، اور دیکھو ہم ہی سب سے عظیم ہیں، ہم ہی سب سے بڑے ہیں، ہمارے ہی نام سے تم پڑھنا سیکھو، زبان کھولو تو پہلے ہمارا نام لینا۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور قوت گویائی سے سرفراز فرمایا تاکہ وربک فکبر، ہماری بڑائیاں بیان کرے۔ سورہ علق میں تو صرف یہ ہوا کہ تمہیں علم نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم سکھاتا ہے، قلم کے ذریعے سے علم سکھاتا ہے، وہ باتیں تمہیں جو معلوم نہیں وہ ہم وحی کے ذریعے تم پہ القا کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو حکم آیا سورہ مدثر کا، اس میں حکم آیا اعلاء کلمۃ الحق کا، تبلیغ دین حنیف کا، اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین حنیف شروع کی۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور دنیا کی سب سے پہلی مسلمان ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ ام المومنین کی وساطت سے دین سے لگاؤ اور دین سے محبت کا ایک عجیب و غریب ورثہ عورتوں کے حصے میں آیا۔ دوسرا دن تھا، اس سے آپ کی روایت ہے، کنز العمال کی روایت ہے، یہ پیر کا دن تھا جس دن ام المومنین حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرتی ہیں۔ اب یہ بات گھر کے باہر نکلتی، وہ بات، وہ آوازہ جسے ربع مسکون میں پھیلنا ہے، چار دانگ عالم میں پھیلنا ہے۔ سب سے پہلے ابو قحافہ کے بیٹے یہ تفصیل سنتے ہیں، دوڑے دوڑے خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ پہلے کے بعد دوسرا ہر جگہ موجود کہ ادھر اللہ کے رسول اعلاء کلمۃ الحق کرتے ہیں، اور دوسرا مرد آپ کے ہاتھوں پہ ایمان قبول کرنے والا دوسرا فرد روئے زمین پر کوئی اور نہیں، ابو قحافہ کا بیٹا۔ منگل کے دن تاریخ اسلام کی 4 بزرگ ہستیاں ایمان قبول کرتی ہیں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی عمر 37 برس کے لگ بھگ ہے، 38 برس کے لگ بھگ۔ ایک حضرت زید بن حارثہ ہیں جو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام، 30 برس کے لگ بھگ عمر۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین حنیف کا حکم آیا تھا، اور حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو ابو بکر اور زید بن حارثہ مسلمان۔ یہ حکم سب کے لیے، یہ نہ سمجھنا کہ تبلیغ دین حنیف کا حکم صرف اللہ کے رسول کے لیے تھا، یہ حکم میرے لیے بھی ہے، یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کو حکم ہے تبلیغ دین کا۔ یہ ضروری نہیں کہ تبلیغ دین کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کافروں کو مسلمان بنائیں، بلکہ تبلیغ دین یہ بھی ہے کہ کسی اچھی بات کو کسی مسلمان تک پہنچاؤ، اس سے کسی برائی کا خاتمہ کرو، اور اس کے لیے ہر مرد اور عورت کو مکلف کر دیا گیا ہے، ذمہ دار گردانا گیا ہے، ورنہ قیامت کے دن جہاں تم اور باتوں کا امتحان دینے والے ہو، جہاں اور باتوں کا جواب دینے والے ہو، وہاں اس بات کا بھی تم کو جواب دینا ہے۔
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین حنیف کرتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی تبلیغ دین حنیف کرتی ہیں. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تبلیغ دین حنیف کرتی ہیں تو ان کی آغوش شفقت میں پرورش پانے والا علی ابن ابی طالب ایمان قبول کرتا ہے. نہج البلاغہ کے اوپر اگر بھروسہ کیجئے تو حضرت علی کی خود روایت ہے کہ جب میں نے ایمان قبول کیا 5 برس کی میری عمر. تنبیہ و اشراف میں مسعودی نے لکھا، مختلف روایتیں ہیں کہ 5 سال سے لے کے 15 سال کی عمر کے درمیان کوئی عمر تھی حضرت علی کی جب انہوں نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا. بالعموم مورخین کا خیال اس طرف ہے کہ حضرت علی جب ایمان قبول کرتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی. اب جو اللہ کے رسول نے تبلیغ دین حنیف شروع کی تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تو الگ کر دیجیے کہ وہ خاتون تھی. مرد کی حیثیت سے دوسرا آدمی رسول اکرم کے بعد، دوسرا فرد بشر رسول اکرم کے بعد ابو بکر، اور یہی قدرت نے سارے فیصلے کر دیے. جو زن میں مبتلا ہونے والے ہیں مبتلا ہوں، جو گمانوں میں مبتلا ہونے والے ہیں مبتلا ہوں، جو اوہام سے گزرنے والے ہیں گزرتے رہیں، جو منافق ہیں منافقت کرتے رہیں، جن کے ایمان کمزور اور ضعیف ہیں وہ اس کمزوری اور ذوق سے پریشان ہوتے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی دن فیصلہ کر دیا. ایمان میں عزیزو دوستو، جناب حضرت ابو بکر صدیق کو سبقت ہے سب کے اوپر. زید ابن حارثہ کا ہماری مرتبہ کیا تھا؟ زید ابن حارثہ مکے میں داموں بکے تھے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. اور حضرت ابو بکر کا مقام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کی اس وقت عمر 37-38 برس کی تھی. مکے کے متمول تاجروں میں شمار ہوتا تھا، بہت بڑے امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والے لوگوں. بلازوری اور ابن سعد کی روایات کے اوپر بھروسہ کیجئے تو قریش میں اس وقت جو 17 پڑھے لکھے افراد تھے ان میں سے ایک دانشور. اور ذوالغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس زمانے میں شاعری بھی فرمایا کرتے تھے، بہترین خطیب بھی تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق عرب کی اس سوسائٹی میں جانے پہچانے دانشور تھے جنہوں نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا. سوسائٹی میں اثر رکھنے والا دوسرا اہم ترین فرد جو حلقہ بگوش اسلام ہوا، ایک تو پہلے مسلمان جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مسلمان کہہ لیجئے، پیغمبر کہہ لیجئے، اور دوسرے ان کے متبع، ان کے مقلد، سب سے پہلے آگے بڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق. حضرت علی کی عمر تو 10 برس کی تھی یا 5 برس کی تھی. بچہ بہرحال بچہ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق لڑکپن کے دوست تھے. وہ زمانہ جب حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر ابن عبد المطلب کے زیر پرورش تھے. عام طور پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو طالب نے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، لیکن یہ منافقوں اور یہودیوں کی جھوٹی روایت. حضرت عبد المطلب تو بیچارے پیر کے لنگڑے تھے، بڑے جزماش تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں میں سے حضرت عقیل کو اور حضرت جعفر کو حضرت عباس کو دے دیا تھا کہ وہ پالے، اور اپنے ایک صاحبزادے حضرت علی کو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں دے دیا تھا. ایک صاحبزادے ان کے طالب نام کے تھے کہ جن پر یہ ابو طالب کنیت کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. طالب حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان نہیں لائے، بدر کی لڑائی میں لڑنے آئے تھے اور کافر مرے. اور یہی آپ کو معلوم ہے کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں صرف 2 چچا ہیں، حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ، جنہیں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور کسی چچا کو ایمان لانے کا شرف حاصل نہیں ہوا. تو یہ حضرت زبیر
جو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے جو حضرت عبد المطلب کے بعد حضور اکرم کے سرپرست تھے، یہ جب شام کی طرف اپنے تجارتی قافلے لے جاتے تو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بحیثیت ایک نوجوان تاجر کے جایا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام میں اور حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں میں بحیرہ راہب کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت غلط ہے، لیکن جو روایت بھی ملتی ہے اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ اس وقت جب جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تھا تو ان کا کم عمر دوست اس وقت بھی موجود تھا، وہی دوست جس کی قسمت میں مقدر نے یار غار اور رفیق دم ہجرت کو نہ لکھا تھا۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تجارتی مال لے کے سفر کے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنا تجارتی مال لے کے سفر کے جاتے ہیں، حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں، تو اس وقت عقد نکاح کے بارے میں گفتگو کرنے والے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر خصوصی یہی ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں، جنہیں رفیق دم ہجرت ہونے کا شرف حاصل ہونے والا تھا۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ ایک دور ہے نبوت سے پہلے کا جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دور ہے عہد نبوی کا، اور ایک دور ہے جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ ان تینوں دوروں میں، ان تینوں ادوار میں، ان تینوں زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بہت ہی اونچے مقام پر فائز رکھا ہے۔ اس بارے میں تمام مورخین متفق ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے وادی بطحا میں انگلیوں پہ گنے جانے والے چند لوگ تھے جو دین ابراہیم پر عمل پیرا تھے، انگلیوں پہ گنے جانے والے چند لوگ۔ ان میں ایک حضرت عمر ابن خطاب کی بہن وہی حضرت سعید ابن زید، حضرت سعید کے والد زید، ایک ورقہ ابن نوفل کے بارے میں روایت، اور ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے کہ عہد جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، اور کبھی دور جاہلیت میں بھی جام شراب کو منہ نہیں لگایا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ فطرت سلیم سے پیدا کرتا ہے، اور جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات قرآن نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کے کمال پر رکھ کر اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر پوری تمام و کمال زندگی پہ نظر ڈالیے تو ایک عجیب و غریب خصوصیت آپ کے سامنے آئے گی کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر زاویے پر حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے قریب تر اگر کوئی صحابی ملتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایثار و صدقات کا معاملہ ہے، اخلاص الالہیت کا معاملہ ہے، تقوی و پرہیزگاری کا معاملہ ہے، جہاد و قتال کا معاملہ ہے، سیاست و فہم و بصیرت کا معاملہ ہے، تو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جانے والا کوئی اور صحابی آپ کو نہیں ملے۔ عزیز و دوستو، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، چاہے یہاں، چاہے یورپ میں، چاہے امریکہ میں، سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ اور کسی سے بھی یہ کہو کہ بھلے مانس کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، ایک اچھے آدمی کی کیا خصوصیات ہوتی ہے۔ مذہب کا ٹھپا لگانے کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں کاغذ لو اور ہاتھ میں قلم لو اور کسی راہ چلتے آدمی سے کہو کہ بھلے آدمی کی کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں، ایک ایک خصوصیت لکھتے جاؤ۔ اگر 10 خصوصیتیں تم کو مل جائیں تو دیکھو کہ ابوبکر صدیق کی زندگی میں وہ 10 خصوصیتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں آدمی غور کرتا ہے؟ دوسروں کے دکھ بانٹنے والا آدمی، اپنی گرہ سے مال خرچ کرنے والا آدمی، سیدھے راستے پہ چلنے والا آدمی،
برائیوں میں ملوث آدمی نہ ہو، بات کرے تو عقل کی تھور و ٹھکانے کی بات کرنے والا آدمی، لڑاکو و جھگڑالو نہ ہو، صلح پسند، ایسی عزت و وقار سے بات کرنے والا اور زندگی بسر کرنے والا ہو کہ لوگ اس کے احترام پر مجبور ہو جائیں، پرہیزگاری ہو، اور اگر کوئی لیگل فریم آرڈر اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے تو اس پہ چلنے والا۔ قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، فاتبعونی، ان کی پیروی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی محبت کو پابند کر دیا ہے کہ اگر وہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تب تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اگر نہیں تو وہ محبت قابل اعتبار محبت نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم ان کی پیروی کرو گے یعنی اس سانچے میں، اس لیگل فریم آرڈر میں آگے بڑھو گے تو تب اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور ابو بکر صدیق اس لیگل فریم آرڈر میں آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ حضرت سلیم اللہ خان صاحب نے کہا کہ قرآن میں صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں اتنا تذکرہ نہیں ہوا ہے، اس کی خوبیوں کا تذکرہ نہیں ہوا ہے جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق۔ جہاں یہ بات کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھ لیجئے تاریخ میں کہاں کہاں یہ چیزیں آتی ہیں۔ حضور رسالت پاک تبلیغ دین کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق بھی تبلیغ دین کرتے ہیں، حضور رسالت پاک تبلیغ دین کرتے ہیں، لوگ ایمان لاتے ہیں، ابو بکر صدیق تبلیغ دین کرتے ہیں، عثمان ایمان لے آتے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح ایمان لے آتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص ایمان لے آتے ہیں، ایک سے ایک اسلام کا جلیل القدر فردن ابو عبیدہ ابن جراح امین الامت، شام کا کمانڈر ان چیف کہ جس کے تحت خالد ابن ولید نے لڑائیاں لڑی، سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران، طلحہ ابن عبید اللہ کمال کا تاجر انداز، خالد ابن سعید ابن عاص جو پانچ کے صحابی سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا، حضرت عثمان ابن مظعون اور کئی اور بزرگ ہیں تاریخ اسلام کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ دین حدیث کے نتیجے کے طور پر مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کیا شخصیت! اگر ایک سعد ابن ابی وقاص کو بھی کسی نے مسلمان کر لیا ہوتا تو اس کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہاں سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح بھی ہیں، خالد ابن سعید ابن عاص بھی ہیں، کلام اللہ کو دو دفتیوں میں جمع کرنے والے، کلام اللہ کے حافظوں میں سے ایک۔ کیا کیا فضیلتیں ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ارشاد ربانی ہوتا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، خطاب اللہ کے رسول سے ہے، پیغمبر آخر الزمان سے، کہ ایک مرتبہ ہم آپ کو جو پڑھا دیں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اسے بھولیں گے۔ کلام اللہ کے سب سے پہلے حافظ اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر صدیق بھی کلام اللہ کے حافظ، اور خلفائے راشدین میں سب سے پہلے کلام اللہ حفظ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول کھجوروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، سارے صحابہ کرام چلے گئے، چند گنتی کے لوگ رہ گئے، صہیب رومی رہ گئے ہیں، عباس رہ گئے ہیں کہ جنہیں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بنا کے چھوڑ گئے ہیں، ایک دو چار اور آدمی رہے ہیں، بقیہ سب صحابہ کرام چلے گئے ہیں، لیکن روک رکھا ہے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے بیٹے کو، اور جب جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پہ نکلتے ہیں تو دو میں سے دوسرے ابو بکر صدیق، غار میں جانے کا موقع آتا ہے تو یہ دو میں سے پہلے ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں۔ کیا بدنصیب ہے جو لذت ایمان سے محروم ہے کہ ایسی جلیل القدر ہستی کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، منحوس۔ غار ثور میں جانے کا موقع ہے، حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور رسالت پاک کو غار ثور کے آگے روک دیتے ہیں۔ یہ غار نہ جانے کب سے ویران پڑا تھا، کچھ پتا نہیں کہ اس غار میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچھو ہو سکتا ہے کہ اژدہا ہو سکتا ہے کہ
زہریلی چپکلیاں وہاں موجود ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرمایا کہ آپ یہاں رک جائیں۔ اپنی قبلی اتاری، غار کے اندر پہنچی اور اسے صاف کیا۔ روایت ہے کہ اپنی چادر پھاڑی اور اس غار میں جتنے سوراخ تھے ان سب کو بند کیا۔ اب یہاں زرخانی کی ایک روایت آتی ہے، قسطلانی نے بھی مواہب اللدنیہ میں یہ روایت دی ہے اور زرخانی نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں شرح۔ ایک سوراخ ایسا تھا کہ جو بچ گیا۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق تمام سوراخوں کے بند کرنے کے بعد خود اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اب آپ تشریف لائیے۔ یہ ایک ہی موقع ہے کہ دو میں سے دوسرے کے بجائے دو میں سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہو جاتے ہیں کہ غار میں خود پہلے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اندر پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول تو بڑے تھکے ہوئے، ہائے ہائے، راستے میں ایک عجیب و غریب موقع آتا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے، ایک بدھ آیا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک بت، حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کچھ صحابہ کرام ساتھ ہیں، تفصیلات مختلف۔ کیا صورت ہو کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک وہاں تک پہنچے؟ ذہن میں آیا کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شانوں پہ کھڑے ہو کے اتنے اونچے ہو جائیں کہ اس بت کو توڑیں۔ ساتھ نواسا تھا، نوجوان نواسا، اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی تھی، جن میں آیا کہ اس کی شانوں پہ کھڑے ہو جائے۔ اسامہ بھی ساتھ تھے، بلال حبشی بھی ساتھ تھے، کسی کے شانوں پہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر اس بت کو توڑنا چاہتے تھے، لیکن پھر ذہن مبارک میں خیال آیا کہ نبوت کے ثقل کو کوئی فرد بشر برداشت کر سکے گا؟ یہ صرف جسم کا بوجھ نہیں ہے، نبوت کے ثقل کو کوئی برداشت کر سکے گا؟ سورہ حشر میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبوت کے ثقل کی کیا صورت ہے۔ کیا کلام اللہ کے بارے میں جو حکم ہے کہ خشیت الہی سے لڑک جائیں گے، کیا ہے؟ لون بتایا کہ کیا ثقل ہوتا ہے قرآن کا، وحی کا بوجھ کتنا ہوتا ہے، اور وحی کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے قلب کی کیا کیفیت ہونا چاہیے۔ تو سورہ حشر میں ذکر آیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ یہ وحی اپنا کلام یہ ایسا ثقل والا، ایسا گرانبار ہے کہ اگر ہم پہاڑوں کے سینے پہ اس کلام کو نازل کرتے تو یہ خشیت الہی سے لرک جاتے اور ریزہ ریزہ ہو کے رہ جاتے۔ لیکن عبد المطلب کے پوتے کے سینے کو تو جبریل امین نے بطور خاص اس چیز کے لیے تیار کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا قمیر اس طریقے سے بنایا تھا کہ وحی کے اس ثقل کو، کلام الہی کے اس ثقل کو آپ برداشت کر سکتے تھے۔ اس ثقل کو لیے ہوئے اللہ کا آخری رسول جو انبیاء کا امام ہے، کس کے شانوں پہ کھڑا رہتا؟ یہاں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ یہ تفصیلات آپ سن لیں۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا کہ تم تو میرا ثقل برداشت نہ کر سکو گے، لیکن میرے کندھوں پہ تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارا بوجھ کوئی بوجھ نہیں ہے، میں اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اور حکم دیا حضرت علی کو کہ دیوار کعبہ سے جو بت نصب ہے اسے توڑ۔ یہ حضرت علی کے نام پر تھوڑا سا یہاں لوگوں نے کھیل کھیلنے کی کوشش کی۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سے جب شادی ہوئی تو اس وقت حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، اور درسی کتابوں میں جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 برس تھی۔ یہ روایت غلط ہے، منافقوں اور یہودیوں کی روایت۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر کو 40 برس بتانے میں مصلحت یہ ہے
کہ 40 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد عورت ایسی ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک اولاد ہو. چنانچہ منافقوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ سوائے حضرت فاطمہ کے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کوئی اولاد نہیں تھی. حالانکہ تاریخ کی ہر مستند کتاب یہ بتاتی ہے، اور 2500 کتابوں کے نام تو میں اس وقت آپ کو گنا سکتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ حضرت زینب حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. ابو العاص سے بیاہی گئی، ان کے 2 بچے. امامہ تھا، امامہ وہ جس سے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی ابن ابو طالب نے نکاح کیا اور وہ صاحب اولاد ہوئی، ان کی اولاد باقی. اور علی وہ جو حضرت زینب کے صاحبزادے. علی نام کے بارے میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اس گلے سے ہار لے کے اس گلے میں پہنا دیا کہ ان علی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ نبی کے شانوں پہ کھڑے رہ کر بت کو توڑا. بھلا اس شخص کے مرتبے کا اندازہ لگائیے کہ جس کے قدموں کے تحت نبوت ہو. یہ جس بچے کے قدموں کے تحت جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ تھا، یہ بچہ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا علی. آپ نے یہ روایتیں عام طور پہ سنی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہوتے تو آپ کے نواسے آتے، حضور فرط محبت سے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے. جب رکوع میں جاتے تو کندھے سے اتار دیتے، سجدے میں جاتے تو کندھے سے اتار دیتے، اور جب پھر کھڑے ہو جاتے تو اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے. سن 2 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود حبشہ کی ہجرت سے لوٹ کے آئے اور ان کے کچھ ساتھی مسجد نبوی میں پہنچے. ایسے وقت کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے سلام کیا حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھا کہ اللہ کے رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا. مسلمانوں کو حکم ہے کہ دیکھو تم سلام کا جواب ضرور دینا. مسلمان اگر سلام نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اگر مسلمان کو سلام کیا جائے اور وہ سلام کا جواب بہتر طریقے پر یا کم سے کم ویسا نہ دے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن جواب دینا بمنزلہ فرض. قرآن میں آیا فَأَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو یا کم سے کم ویسا ہی سلام کرو. تو دیکھا انہوں نے کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے. حالانکہ انہوں نے ہی یہ دیکھا تھا مکی زندگی میں کہ جب وہ سلام کرتے اور اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہوتے تو آپ سلام میں نماز کا جواب دیا کرتے تھے. اور مکی زندگی میں یہ طریقہ بھی تھا کہ کوئی گھر آ جاتا، کوئی اور شخص نہ ہوتا تو نماز پڑھنے والا اپنے مصلے سے جاتا، دروازے کی کنڈلی کھول کے آ جاتا تھا. کوئی ضروری کلمہ ہوتا کسی کو جواب دینا تو نماز پڑھتے پڑھتے جواب دیتا تھا. اس سے اس وقت کے احکامات کے مطابق نماز ٹوٹتی نہیں تھی. لیکن جب حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ النبی آئے ہیں اور یہ جو سن 2 ہجری کا واقعہ ہے یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، تو اس میں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا. اور اس وقت یہ احکامات آ گئے کہ نماز میں عمل کثیر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹتی. تو عزیزو دوستو، جو چیز میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مکی زندگی میں حضرت زینب کے صاحبزادے علی اور حضرت زینب کی صاحبزادی امامہ کو یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ اپنے نانا کے گھر جب آتے تھے تو نانا نماز پڑھتے میں اپنے نواسے یا نواسی کو کندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے. سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ کا عقد ہوا اور سن 3 ہجری کے بالکل ابتدا میں یا سن 2 ہجری کے بالکل آخر میں حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی. اگر سن 2 ہجری کے بالکل آخر میں ذی قعدہ یا ذی حجہ میں یا سن 3 ہجری کے محرم یا سفر میں اگر ان مہینوں میں کسی وقت بھی رخصتی ہوئی ہو تو سال بھر کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں اور ان کے 11 مہینے حضرت حسن پیدا ہوئے ہیں اور ان کے 11 مہینوں کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بچے جب پاؤں چل کے مسجد نبوی میں آنے کے قابل ہوئے ہیں تو اس وقت تک سن 5 ہجری آ چکا ہے اور نماز میں عمل کثیر کے احکامات آ گئے ہیں. وہ بچے جنہیں بچپن ہی سے اللہ کے رسول کے شانے پہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی وہ تو یہ تھے جن کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، اس گلے سے ہار اتار کے لوگوں نے
پسند کیا کہ اس گلے میں ڈال دیا جائے۔ تو حضور جب مکے فتح کے لیے تشریف لائے ہیں سن 8 ہجری میں، تو فتویٰ اونٹنی پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف حضرت زینب کے صاحبزادے علی تھے، جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ وہ نواسا جو نماز پڑھتے میں اپنے نانا کے کندھوں پہ شانوں پہ بیٹھا کرتا تھا، اسی نواسے کو اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا، جس نواسے کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی بے ادبی اور گستاخی کا یہ خیال نہیں آ سکتا کہ میرے قدموں کے نیچے نبوت ہے، یہ تو فرعونیت ہے۔ میں تو کہوں کہ اگر یہ خیال کا شائبہ بھی کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ صاحب ایمان باقی نہیں رہتا۔ نبوت کے مقام کو سمجھتے ہو کچھ؟ یہ بات ابھی جو اس وقت میں آیا تھا، ایک صاحب مولانا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ صاحب نبوت کا ایک درجہ ہے، رسالت کا ایک درجہ ہے، امامت کا ایک درجہ ہے، نبی سب سے کم، اس سے بڑا رسول اور اس سے بڑا امام۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ کہنے کو تو لوگوں نے یہ بھی باتیں کہی کہ حضرت آدم جنت سے صرف اس لیے نکالے گئے تھے کہ ان سے جب بتایا گیا کہ امامت کا کیا مقام ہوتا ہے، امامت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور اسلام نے امامت کا کوئی فلسفہ نہیں سوائے مسجد کے امام کے یا جماعت کے امام، اور باقی یہ سارے فلسفے عبداللہ ابن سبا کی فتنہ انگیزی کے نتیجے۔ اور آج سواد اعظم کو اپنی تاریخ کو صحیح طریقے پہ سمجھنا ہوگا۔ اگر تم اپنی تاریخ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھو گے اور جس طریقے سے تاریخ کے چہرے کو مست کر کے لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو تم احترام رسول سے بھی پوری طریقے سے نہ کر سکو۔ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ شخصیتوں کو شخصیتوں کے مقابل لے آؤ اور کچھ شخصیتوں کو بہت بلند کر دو، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو باعث تکوین کائنات، وجہ وجود حیات تھے، امام الانبیاء تھے، خیر البشر تھے، سید الکونین تھے۔ آپ کی خاک پا کے برابر بھی کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت علی حضرت زینب کے صاحبزادے تھے جنہیں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے شانوں پہ کھڑے رہ کے اس بت کو توڑو۔ اور جس وقت جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، سورہ حشر کی ان آیتوں کو پھر ذہن میں رکھیے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ قلب نبوت کی گراں سے سرفراز قلب، وہ قلب وحی الہی کی گراں اور فکر سے سرفراز قلب لیے اللہ کا آخری رسول جب غار ثور کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پیر چھنی ہو جاتے ہیں۔ اور ابو قحافہ کا بیٹا، ثقل اور بوجھ وحی رکھنے والے محبوب رب المشرقین والمغربین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر اٹھا لیتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ابو بکر کے مقام کا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ابو بکر کے مقام کا؟ تاریخ اسلام میں بتاؤ، صرف ایک موقع اور ہے، جنگ احد کا موقع، کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو یہ موقع ملتا ہے کہ ابو عامر کے گلے میں سے حضور سرور کسوت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہیں۔ اس وقت جب جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانت شہید ہو گئے ہیں، اس وقت ہے جب حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں مغفر کی کڑیاں چبھ گئی ہیں اور اللہ کے رسول ابو عامر کے گلے میں گرے ہیں، تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہیں اور احد کی پہاڑی عینین کی چٹان کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ 3 میل کا فاصلہ طے کرنے میں بڑی لمبائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پہ، اپنی پشت پہ حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے رکھا تھا۔ مصلحت ایک اور بھی تھی، مصلحت یہ تھی کہ دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 آدمیوں کے قدموں کے نشان ملیں، راستے میں صرف ایک ہی فرد کے قدموں کے نشان ملیں تاکہ ان کو غلط فہمی ہو اور وہ اس راستے کی طرف نہ آئے۔ غار ثور دہنی طرف ہے، غار ثور مکے کے دہنی طرف ہے، اور اس طرف سے ہو کے راستہ مدینۃ النبی کی طرف نہیں جاتا، بائیں طرف سے راستہ مدینۃ النبی کی طرف جاتا ہے جو شام کی سڑک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی بصیرت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اسی راستے پہ دوڑے گی ہم کو ڈھونڈنے کے لیے، ہم اس طرف سے نہیں جائیں گے، ہم اس طرف سے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ راستے میں ایک ہی آدمی کے قدموں کے نشان ملے اور دشمنوں کو صحیح پتہ نہ لگنے پائے۔ اور جب غار ثور میں لیٹتے ہیں، حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے، پسینے میں شرابور ہے،
رسول کب سے جاگے ہوئے تھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دشمن آپ کی جان کے پیاسے اوپی تلواریں لیے اوپی لٹے لیے حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے. جبریل امین نے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکل جائیں. لوگ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نور تھے کہ بشر تھے اور کیا نہیں تھے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہاں آ کے ایک عجیب و غریب بات میرے ذہن میں کبھی کبھی آتی ہے کہ دشمن حضور کا گھر گھیرے کھڑے ہیں, ہر ایک کی نگاہیں دروازے کے اوپر ہیں. اللہ کا رسول کلام الہی پڑھتا ہوا سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں نکلتا ہے اور وہ نور کامل تھا کہ آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا اور کسی نے نہ دیکھا. حضور رسالت خاک کی ایک مٹی کی ایک مٹھی ان لوگوں کی طرف پھینکتے ہیں اور ان کی بینائی سلب ہو جاتی ہے یا ان کی بینائی بدستور باقی ہے, لیکن ذات اثر کمال نور ہے اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں پاتا. کوئی ہے جس کے گھر اللہ کا آخری رسول اس وقت جائے؟ اللہ کا آخری رسول اس وقت جاتا ہے تو ابو قحافہ کے بیٹے کے گھر جاتا ہے. وہاں پہلے ہی سے تیاریاں. حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ابھی نہیں آیا ہے, صحابہ کرام کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا. صحابہ کرام ہجرت کر رہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہجرت کا حکم مسلمانوں کو ہے, لیکن دل میں ایک تمنا ہے, ایک طرف ہے خلوص سے خشوع و خضوع قلب سے ایک بات نکلتی ہے. بارگاہ خداوندی میں ایک دعا ہے جو چپ کے ابو قحافہ کا بیٹا کرتا ہے کہ کاش ایسا ہو کہ ہجرت کا موقع ہے تو اللہ کے آخری رسول کی معیت کا شرف مجھے حاصل ہے. لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شرف حاصل ہونے والا ہے. عام کھلے عام صحابہ کرام کو حکم ہے کہ ہجرت کرو. بلال جاتے ہیں, عمر جاتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص جاتے ہیں, ابو عبیدہ ابن جرح جاتے ہیں, طلحہ ابن عبید اللہ جاتے ہیں, ابو سلمہ جاتے ہیں, ایک ایک فرد, خباب ابن عرب جاتے ہیں, حبیب ابن عدی جاتے ہیں, ایک ایک فرد چلا جاتا ہے. ابو بکر پہنچتے ہیں خدمت اقدس نبوی میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مہاجرین میں پیچھے رہ جائے. یا رسول اللہ اجازت ہو تو کھجوروں کے جھنڈ کی طرف جاؤں. ارشاد ہوتا ہے کہ رک جاؤ, رک جاؤ کہ شاید ابو بکر لوٹتے ہیں تو دل میں پھر وہ تمنا بیدار ہوتی ہے, پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں. مختلف روایتیں ہیں کہ 2 مرتبہ پوچھا, مختلف روایتیں ہیں کہ 3 مرتبہ پوچھا, اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ, کیا معلوم کہ تم کو ایک بہتر ساتھی مل جائے. اور یہ موقع ہے کہ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے ہجرت کا. آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اور صدیق کی بصیرت کو دیکھیے. ایک بات اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں سن لیجئے کہ ہر نبی صدیق ہوتا, ہر نبی بننے سے پہلے صدیق ہوتا ہے. قرآن میں حضرت یوسف کا ذکر ہے تو صدیق کے لفظ کے ساتھ, ادریس کا ذکر ہے تو صدیق کے لفظ کے ساتھ, ابراہیم کا ذکر ہے تو صدیق کے لفظ کے ساتھ. فرد بشر روحانی قوتوں میں معراج جب حاصل کرتا ہے تو آخری مقام اس کے لیے صدیقیت کا, اس کے آگے جب بڑھتا ہے تو نبوت. ہر رسول صدیقیت کے مقام سے گزرتا ہے. 2 میں سے دوسرے 2 آدمی انسانیت کی بلندیوں کی طرف ہے. ایک مقام صدیق پہ رک جاتا ہے ابو قحافہ کا بیٹا, اور ایک کو پسند کیا جاتا ہے بارگاہ خداوندی سے منصب رسالت و نبوت کے لیے, اور صدیقیت کے مرحلے سے وہ آگے نکلتا ہے. لیکن نبی کے بالکل پیچھے صدیق, 2 میں سے دوسرا, بالکل پیچھے صدیق. حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے والے ہیں کہ اب میں ہجرت کرنے والا ہوں. یہ ارشاد فرمانے والے ہیں کہ رک جاؤ, یہ ارشاد فرماتے کہ رک جاؤ, شاید کوئی بہتر تمہارے لیے ساتھی مل جائے. وقت صرف کا لفظ آیا, سورہ نصر گئی اور حضرت ابو بکر صدیق بے اختیار رو پڑے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آیت جو آیت فتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, کہ دین میں فوج در فوج لوگ شامل ہونے والے. یہ تو بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے, اور اس میں وَاسْتَغْفِرْهُ کا لفظ آیا ہے تو آپ رو رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں, بصیرت صدیقیت کو کوئی اور نہ پہنچ سکا. انہوں نے کہا یہ دین کی کامیابی کو مژدہ سنایا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی استغفار کا حکم بھی آ رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا سے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے دن قریب آ رہے ہیں. اس مقام کو کون سمجھے گا؟
سننے والے تو سبھی تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا عجب کہ تمہیں کوئی بہتر ساتھی مل جائے. اور یہاں ابو بکر صدیق جن کے بارے میں جلال الدین سیوطی نے وہ روایت دی جو ابھی آپ نے سنی کہ جب تجارت کرتے تھے تو 40,000 اشرفی کے مالک تھے اور سارا پیسہ اپنا اسلام پہ انہوں نے خرچ کر دیا. اسلام کے فروغ میں تبلیغ میں یا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پیسہ صرف ہوا ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کا. اور پھر نمبر آتا ہے حضرت عثمان. حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں تازہ دم خریدی. کوئی پوچھتا کہ 2 اونٹنیاں کس لیے ہیں؟ آپ بے شک ہجرت فرمانے والے ہیں. ایک اونٹنی تو اپنے لیے تھی اور ایک بصیرت کہہ رہی تھی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے. چنانچہ جب حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ہجرت فرمائی ہے اللہ کے رسول نے غار ثور میں ٹھہرنے کے بعد تو حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی قصوہ کو اپنی سواری میں قبول فرمایا. حضور رسالت پناہ حضرت ابو بکر صدیق کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں غار ثور میں. غار ثور کے تمام روزن بند، صرف ایک روزن کھلا ہوا. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی آنکھیں غار کے دہانے کی طرف اور غار میں ہر سمت. ہجرت ہی کا موقع تھا. جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چلتے چلتے کبھی ابو بکر دہنی طرف آتے، پھر دیکھا کہ ابھی دہنی طرف سے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بائیں طرف ہو، ابھی بائیں طرف سے دیکھا کہ آگے ہو گئے، آگے سے دیکھا کہ پیچھے ہو گئے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب دہنی طرف آتا ہوں تو اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں دشمن دہنی طرف سے آپ پہ حملہ نہ کرے. اگر حملہ کرے حاکم بدہن تو وہ میرے سینے پہ لگ جائے، آپ کو بدن نہ پہنچے. جب خیال آتا ہے کہ کہیں ظالم بائیں طرف سے آپ پہ حملہ نہ کرے تو مچل کے اس طرف آ جاتا ہوں. کبھی ذہن میں آتا ہے کہ دشمن سامنے سے نہ آ جائے تو مضطرب ہو کے سامنے آتا ہوں. اور کبھی خیال آتا ہے کہ پشت سے کوئی آپ پہ حملہ نہ کرے تو مضطرب اور پریشان ہو کے اس طرف چلا جاتا ہوں. وہ ابو قحافہ کا بیٹا غار ثور میں دیکھ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی. غار میں تاریکی ہے، غار میں خاموشی ہے. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کب کے تھکے ہوئے زانوے حضرت ابو بکر صدیق پہ سو رہے ہیں اور صحابہ کرام میں امہات المومنین کے سوا کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کسی کے زانوں پہ سر رکھ کے سوئے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں نے ایک آواز سنی، آواز جو بڑی وحشتناک آواز تھی، آواز کی جسے سن کے انسان کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ابو بکر صدیق نے. ایک 2 شاخہ زبان اس روزن سے باہر آ رہی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کا ماتھا ٹھنکا. قدرت کی طرف سے ابو بکر صدیق پہ تو ایک عجیب و غریب گراں ذمہ داری عائد ہوئی تھی. علی کو تو اپنے بستر پہ اللہ کے رسول نے اس لیے لٹایا تھا کہ تم میری امانتیں دنیا والوں کے سپرد کرو. اور سورہ برات سورہ توبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صاحب خصوصی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی ہجرت کے موقع پر اس لیے رفیق ہجرت بنایا تھا کہ اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بامانت و بحفاظت کھجوروں کے جھنڈ پہنچا دے. وہاں تو دنیاوی امانتیں تھیں، یہاں رسول اکرم کی ذات اقدس امانت تھی جو ابو بکر کے سپرد کی گئی تھی کہ حفاظت سے ملت اسلامیہ کو کھجوروں کے جھنڈ میں لوٹا تھا. ابو بکر کے کانوں نے وہ ہس کی آواز سنی اور ابو بکر کی آنکھوں نے وہ 2 شاخہ زبان لہراتی ہوئی دیکھی. افعی کی فنکار سن کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. لیکن رفیق دم ہجرت صدیق اکبر کی محبت کا تقاضا کیا تھا؟ کچھ نہیں، ایک ہی چیز ذہن میں آئی تھی. شمع کا کام تو پروانے کا کام تو شمع پہ جان نثار کرنا. دیوانے کوئے دوست کے لیے تو خو کی صدا کافی. جب اس 2 شاخہ زبان کو لہراتے دیکھا تو ایک بار کی نگاہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف اٹھی جو قرآن مبین تھا.
اور چپکے سے ابو قحافہ کے بیٹے نے اپنا پیر آگے بڑھایا اور انگوٹھا روزن پہ رکھ دیا کہ اللہ کے رسول کی نیند ہوشیار نہ ہونے پائے. موجی کا کام تو ڈسنا ہے، سانپ کی فطرت تو کاٹنا اور زہر اگلنا ہے. سانپ نے کاٹ لیا ابو قحافہ کے بیٹے کو، زہر کی تھیلی الٹ دی زخم میں، اور ابو قحافہ کا خون جمنے لگا اور رگوں میں اینٹھن پیدا ہو. لیکن بہرحال صبر و سب تکاون ہاتھ سے نہ چھوٹتا تھا. نگاہیں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ اگر جنبش کروں گا، زانوں بدلنے کی کوشش کروں گا، درد سے کراہوں گا، تو نہ جانے اللہ کے رسول کی نیند نہ ہوشیار ہو جائے. ضبط کیے رہے، خون جم رہا تھا، قلب رک رہا تھا، رگیں اینٹ رہی تھی، چہرے پہ پسینہ گھیر کے آیا تھا، ایسا کہ پسینے کی بوندیں تھم نہ سکی، اور ایک بوند آہستہ سے گری تو اس بوند کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ وہ بوند گری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے کی اس بوند کے گرنے سے بیدار. دیکھا ابو بکر کے چہرے کو مشکل سے 2 فٹ کا فاصلہ تھا، دیکھا کہ چہرے پہ کرب و اضطراب کی کیفیت. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اور جب جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سن لی تو ذات اقدس و اطہر نے اپنا لب حضرت ابو بکر صدیق کے اس زخم پہ لگایا انگوٹھے میں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی وہ تکلیف رفع ہو گئی اور زہر دور ہو گئی. یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، 2 میں کے دوسرے. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 لاکھ مربع میل کی اسلامی مملکت قائم کرتے ہیں، تو اس اسلامی مملکت کے دوسرے سربراہ ہوتے ہیں 2 میں کے دوسرے حضرت ابو بکر صدیق. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زمین کے سینے میں امانتاً قیامت تک کے لیے سپرد ہوتے ہیں. تو اس حجرے میں دوسرے زیر زمین دفن ہونے والے 2 میں کے دوسرے ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر. اور جیسا کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورہ حشر پھونکا جائے گا اور مردے قبر سے اٹھیں گے تو دنیا میں اپنی قبر سے اٹھنے والا سب سے پہلا فرد میں ہوں گا، اور 2 میں کا دوسرا یعنی ابو قحافہ کا بیٹا میرے پاس. اور جب جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر و تسنیم پہ پہنچیں گے تو ارشاد فرمایا کہ 2 میں کا دوسرا ابو قحافہ کا بیٹا میرے ساتھ ہوگا. اسی لیے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے بغض رکھنے والا صاحب مطلب میں بتا رہا ہوں، ابو بکر اور عمر سے بغض رکھنے والا صاحب ایمان نہیں. اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے بغض رکھنے والا صاحب ایمان نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے 3 دور جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا. ایک وہ دور جو عہد جاہلیت کا ہے، ایک وہ دور جو عہد نبوی کا ہے کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے جھنڈ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق لے آتے ہیں. قباء کی مسجد میں حضور سنگ بنیاد رکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے بعد سنگ بنیاد کے بعد دوسرا پتھر رکھنے والے. اور دنیا کو اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے تو انہی کا ہے. یہی وجہ ہے کہ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ملتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ملتی ہے کہ ہم لوگ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں امت مسلمہ کی شخصیتوں کا جب ذکر کرتے تھے تو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم حضرت ابو بکر کو گنتے تھے، اور حضرت ابو بکر کے بعد ہم حضرت عمر کو گنتے تھے، اور حضرت عمر کے بعد ہم حضرت عثمان کو گنتے تھے. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کے بنو نجار کے محلے کی طرف چلتے ہیں. بنو نجار کے محلے کی طرف اللہ کے رسول چلے ہیں تو وہ اونٹنی قصبہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی تھی حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں ہے. یہ اونٹنی قصبہ بھی عجیب قسمت رکھنے والی اونٹنی تھی.
یہی اونٹنی تھی کہ فتح مکے کے موقع پہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں تھی. یہی اونٹنی تھی کہ جسے لے کے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل عرفہ کی چٹان پہ کھڑے رہ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہیں. یہی اونٹنی تھی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل عرفہ سے مسجد نمرہ کی طرف جاتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اور عالم اور دنیا کو یہ مجدہ سنایا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے ان نعمتوں کو تم پر تمام کیا اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ مجدہ بھی قصبہ اونٹنی ہی کی اس پر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا ہے. یہ اونٹنی قصبہ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں ہے اور ساتھ ساتھ ایک اونٹنی پہ حضرت ابو بکر صدیق بنو نجار کے محلے کی طرف چلے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا رسول کہاں قیام فرمائے گا؟ مہاجر ساتھ کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام جو مکہ مدینہ النبی میں پہنچ گئے ہیں ایک ایک طرف کے آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے رسول سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر مہمان ہو جائیے. صاحب قاب قوسین مقام محمود کا مالک صاحب تاج والمعراج والبراق اگر کسی کے گھر مہمان ہو جائے تو اس کے مقدر کا کیا کہنا. لیکن جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہے کس صحابی سے ہاں فرمائے کس سے نہ فرمائے. ارشاد ہوتا ہے کہ میری اونٹ کی خطبہ کو چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب پر یہ بات وحی کر دی ہے کہ مجھے کہاں قیام فرمانا ہے. شہد کی مکھی کی طرف وحی کرنے والے نے ابو بکر کی خریدی ہوئی اونٹنی قصبہ کے قلب پہ وحی کر دی کہ اللہ کے آخری رسول کو کہاں قیام فرمانا. اور کیا بلاغت تھی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے حضرت حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اونٹنی قصبہ کی مہار چھوڑ دی. وہ اونٹنی چلی. ایک ایک صاحب ایمان اونٹنی کے نقش قدم کو دیکھتا رہا اور بارگاہ خداوندی میں تڑپ کے دعا کرتا رہا کہ مولا یہ سعادت میرے حصے میں آئے، مولا یہ فضیلت میرے حصے میں آئے، مولا یہ منزلت میرے حصے میں آئے. لیکن وہ اونٹنی ایک بنجر زمین کے ٹکڑے سے بیٹھ گئی، ایک باڑے میں جا کے بیٹھ گئی. کہیں سے حضرت ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے خدمت اقدس نبوی میں حاضر ہوئے اور کیا کہ یا رسول اللہ ازل سے یہ بات تو میرے مقدر میں لکھی تھی کہ اللہ کا رسول جب کھجوروں کے جھڑ میں آئے تو مجھے اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہو کہ اس باڑے سے قریب تر میرا مکان ہے. اور اونٹنی کا تجاوا کھول کے وہ لے گئے اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں فروخت ہو جاتے. کچھ دن گزرتے ہیں اللہ کا رسول اسلامی مملکت قائم فرماتا ہے. دنیا کا پہلا دستور تحریری دستور مرتب فرماتا ہے اور ایک موقع آتا ہے کہ صاحب اکرام تشریف فرمائے تو حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ وحی کے بعد اونٹنی میری جس جگہ بیٹھی تھی وہ زمین کس کی ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کا رسول مہاجر ہے، شاید اپنے گھر کے لیے پوچھتا. یا رسول اللہ سہل اور سہیل دو یتیم لڑکے ہیں، یہ ان کا باڑہ یہ ان کی زمین ہے، لیکن یہ تو معلوم ہو کہ آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں. فرمایا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. کوئی تھا جو اللہ کے رسول کو زمین دینے سے انکار کرتا؟ صحابہ کرام تو پروانے شمع نبوی تھے. حضرت اسد ابن زرارہ کھڑے ہوئے نقیب والے انصار میں سب سے بڑے. کہا کہ یا رسول اللہ وہی جنہوں نے حضرت مصعب ابن عمیر کے ساتھ کھجوروں کے جھنڈ میں تبلیغ دین حنیف کی تھی، وہی جنہوں نے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسی باڑے میں پڑھوایا تھا. کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینے کا رہنے والا ایک فرد بشر جانتا ہے کہ یہ دونوں بچے سہل اور سہیل میری کفالت میں رہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ مدینے کے بہترین نقلستان میرے قبضے میں ہے. اگر زمین کا یہ ٹکڑا آپ کو پسند ہے تو میں بخوشی آپ کی خدمت میں نظر گزرانتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ بیت زمین کا یہ ٹکڑا قیمتاً لوں گا. اللہ کے رسول مسلمانوں کو بتلاتے بحیثیت نبی صاحب شریعت اور بحیثیت حکمران وقت بحیثیت سربراہ مملکت کے خبردار عدل کے مقام سے ایک لمحے کے لیے ذرا نہ ہٹنا. ہمارا ربی بالقسط اللہ کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں عدل کرو. حکمرانوں کا مطلب وہ نہیں جن حکمرانوں کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے. یہ تو تالے آزما ہے. جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا اسوہ حسنہ ان حکمرانوں کے لیے چھوڑا ہے جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسوہ حسنہ چھوڑتے کہ کسی کی زمین چاہے تم سربراہ مملکت ہو جبر سے نہیں لے سکتے. اگر نہیں لے سکتے تو پھر خاص طور پہ اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے خبردار یتیموں کے مال کے بارے میں ہوشیار رہو، کبھی ان کا مال اس طریقے سے کسی کو نہ دے دینا.
اسد ابن زرارہ پھر کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لوگ جانتے ہیں کہ مدینے کے بہترین باغ میرے پاس ہیں، اگر آپ زمین کا یہ ٹکڑا قبول کریں تو میں اپنے باغوں میں سے ایک حصہ ان بچوں کو دوں۔ فرمایا نہیں، میں یہ زمین قیمتاً لینا چاہتا ہوں۔ بتاؤ اگر اس کی بولی لگائی جائے تو اس کی خوش خریدی کیا ہو سکتی ہے، دام اس کے خوش خریدی میں؟ سب صحابہ کرام نے بیٹھ کے اندازہ لگایا تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 دینار اس کے دام قرار پائے۔ اب یہ 10 دینار اللہ کے رسول کہاں سے دے؟ وہ جو روایت سیوطی کو انہوں نے بیان کی کہ حضرت ابوبکر صدیق جب اسلام لے آئے، جب پیدا ہوئے تھے نہیں بلکہ جب اسلام لے آئے تھے، تو ان کا ورکنگ کیپٹل، ان کے تجارت کا کل سرمایہ 40,000 دینار یا 40,000 اشرفی تھا۔ بعض مورخین نے 40,000 درم بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ صحیح 40,000 دینار یا 40,000 اشرفی ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ کی خدمت میں سب کچھ لٹانے کے بعد، 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کے بعد، جب مدینۃ النبی کی طرف ابو قحافہ کا بیٹا ہجرت کرتا ہے تو جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس صرف 5,000 درم یا 5,000 روپے رہ جاتے ہیں، اشرفی نہیں۔ اللہ کا رسول حکم دیتا ہے، یہی 5,000 اشرف دینار تھے جن میں سے اونٹنی خطوہ خریدی گئی۔ اللہ کے رسول رفیق دم ہجرت کو حکم دیتے ہیں کہ اس زمین کے دام اپنے سرمایہ سے تم ادا کرو، اور رفیق دم ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت و فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اس زمین کے دام ادا کریں۔ مسجدوں کا بنانا بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، اگر کوئی مسجد کے لیے زمین خرید کر دے تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اس خطے پہ نماز ہوتی رہے گی اس وقت تک، قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور ابوبکر کی فضیلتوں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کے اللہ کے رسول کو نظر کرنے والے ابو قحافہ کے بیٹے ابو جاریہ ہے کہ جب تک اس خطے پہ نماز ہوتی رہے گی اس وقت تک، قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور ابوبکر کی فضیلتوں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کے اللہ کے رسول کو نظر کرنے والے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ یہ 10 دینار میں مسجد نبوی کی زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی۔ ہے اس فضیلت کا کوئی جواب کسی جگہ؟ وہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری اونٹنی خطوہ کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھے کہاں قیام کر رہا ہے، تو ہوتے ہوتے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس جگہ اللہ کے رسول نے قیام کے لفظ کا اشارہ فرمایا تھا وہ جگہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، کہ جب یہ دنیاوی زندگی ختم ہوئی تو اللہ کے رسول اسی حجرے میں مدفون ہوئے، اور وہیں آج ہم گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا تیسرا دور ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ منتخب ہونے کے بارے میں بنی ثقیفہ کی جو روایتیں عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں وہ مشکوک اور مشتبہ۔ اصل واقعہ جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کے امیدواروں میں سوائے سعد ابن عبادہ کے اور کوئی نہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عمر فاروق ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر کی شخصیت کو دیکھ کر بشیر ابن سعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، اس لیے کہ خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جو صورتیں سامنے آئی وہ یہ کہ ایک ایسا شخص جو صاحب تقویٰ اور صاحب پرہیزگار، ایک ایسا شخص جو اللہ کے رسول سے قریب تر ہو، ایک ایسا شخص جو بدر اور تبوک کی لڑائیوں میں موجود ہو، ایک ایسا شخص جو سورہ نور کے نزول کے وقت موجود ہو، اور یہ خوبیاں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق میں تھی۔ حضور خیبر کی لڑائی پہ جاتے ہیں تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، حضور تبوک کی لڑائی پہ جاتے ہیں تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، بدر کی لڑائی کا موقع ہوتا ہے، ان کی شریک حیات حضرت رقیہ حضرت عثمان کی بیمار ہیں تو وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو ان سب مواقع پر حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ 2 مختصر سے واقعات میں اور آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے دور خلافت میں 3 بڑے عظیم الشان کام انجام دیتے۔ ایک تو جھوٹے نبیوں کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے میٹ دیتے، اسود انسی، سجا، یمامہ کا مسیلمہ کذاب،
हुजूर रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया और एक फितना उठ खड़ा हुआ। और ये बात जहन में रखिए कि कोई पैगंबर ऐसा नहीं है कि जिसके बाद उसके मानने वाले किसी ने उसकी शरीयत को बाकी रहने दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी की हैसियत से हजरत यूसुफ ने हजरत मूसा की शरीयत को चलाना चाहा, लेकिन 2 महीने से ज्यादा मूसवी शरीयत न चल सकी। हजरत ईसा के बाद उनके हवारियों ने हजरत ईसा की तालीमात को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन 2 महीने से ज्यादा, 2 हफ्तों से ज्यादा, बल्कि 2 दिन से ज्यादा तालीमात ईसवी आगे न बढ़ सकी। पापा पौलुस ने चीजों को बिल्कुल बदल दिया। कमाल है अबू बकर का, फजीलत है हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और पूरी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि नबी के जाने के बाद सिद्दीक शरीयत मोहम्मदी को उसी तरीके से बरकरार रखता है और मुस्तहकम और मजबूत तर करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक माने ज़कात के खिलाफ तलवार उठाते। ये पहला मौका है कि इस्लाम के मुआशी निजाम के लिए अबू बकर सिद्दीक की तलवार बुलंद होती। अबू बकर सिद्दीक दुनिया के दिलों पर यह मुर्तकम करना चाहते हैं कि इस्लाम का माशी निजाम बाकी रहने के लिए है, इसे तुम मेट नहीं सकते। अगर तुम मेटने की कोशिश करोगे तो हम मौजूद हैं, हमारी तलवारें म्यान में तड़पी जा रही। बड़े बड़े लोग हैं जो इस मौके पे बड़े सचोपन में पड़े हुए हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते नहीं, इस्लाम के मुआशी निजाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वो मुआशी निजाम जो अल्लाह ने बताया, वो मुआशी निजाम जो अल्लाह के रसूल ने बताया, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और साथ ही साथ मुक़न्निन की हैसियत, जस्टिस की हैसियत, अल्लाह अल्लाह जज भी अजीब व गरीब होते, लेकिन खैर बहरहाल चीफ जस्टिस की हैसियत से, मुक़द्दिम की हैसियत से, जूरिस की हैसियत से फ़िक़्ह का अजीब व गरीब फैसला भी हजरत अबू बकर सिद्दीक इस मौके पर करते। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि तारिक सलात, नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला मुसलमान बाकी नहीं रहता, इसलिए वो मुर्तद है, और जब मुर्तद हो जाता है तो वाजिबुल कत्ल है। लोगों ने पूछा कि आप ये फैसला किस तरीके से करते हैं? कहा कि मैं अपने फैसले की बुनियाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के फैसले पर रखता हूं कि मानेईन ज़कात, लोगों ने जब ज़कात देने से इनकार किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जो एक बकरी का बच्चा देता था, अगर ज़कात में वो बकरी का बच्चा न देगा तो मैं तलवार लेके दौड़ूंगा। और फरमाया था इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और फरमाया कि जिस तरह नमाज रुकने इस्लाम है, उसी तरह ज़कात भी रुकने इस्लाम है, और अरकाने इस्लाम में क़यामत तक के लिए कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर यह फैसला अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त न किया होता तो जिस तरह यहूद और नसारा ने अपने दीन को पलट दिया, समन खलील के लिए उलट दी दीन की बिसात, उसी तरीके से दीन हनीफ, दीन इस्लाम की भी बिसात को ताले आज़मा उलट देते। चुनांचे आपने सुना होगा कि लोग जो अपने आप को इमाम समझते हैं और इमामों के कायल समझते हैं, वो इमामों में इस कुदरत को भी समझते हैं कि चाहे तो 1 साल नमाज हलाल कर दे, 1 साल नमाज हराम कर दे, चाहे तो 1 साल शराब हलाल कर दे। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सानहा है, ये इबादत का मकाम है, रोने का मकाम है कि लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन दीन से किस तरीके से हटे हुए हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से किस तरह हटे हुए हैं, और फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमारी रोटी में, हमारी जमीन में शरीक है। और आपको मजाल नहीं कि आप उनकी तरफ उंगली उठाएं, मजाल नहीं कि आप तबलीग करें, ये सिर्फ इसलिए कि आप सो रहे हैं, आप निगहबानी के फरीजे को फरामोश कर गए, इसलिए कि आप तबलीग दीन हनीफ नहीं करते, इसलिए कि आप नमाज न पढ़ने वालों का दामन झंझोड़ झंझोड़ के पूछते नहीं। हम तो अब जिंदगी के उस मरहले पे आ गए हैं कि अपने आंखों के सामने गुनाह होते देखते हैं और बाजू से हट जाते हैं, ये सोच के कि पराये तख्ते पे हम क्यों पैदा रहे। हालांकि अल्लाह के रसूल ने हिजरत के बाद जब अंसार मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया था तो एक दूसरे का निगरानकार बनाया था, सिर्फ उनके बिजनेस में हिस्सेदार नहीं बनाया था। साहबे कराम एक दूसरे से पूछते थे कि तुमने नापने में गड़बड़ तो नहीं की, तोल में गड़बड़ तो नहीं की, खुदा ना खास्ता तुम्हारी नमाज तो नहीं छूटी, आज तुम्हारी जबान से झूठ तो नहीं निकला, आप में से कितने हैं, और लोगों को छोड़ दीजिए, कितने शौहर हैं जो यहाँ मौजूद हैं और कितनी बीवियां हैं जो यहाँ मौजूद हैं, अपने शौहरों से पूछती हैं कि मियाँ तुम्हारी नमाज तो नहीं छूटी। ये शौहर हैं जो अपने बीवियों से पूछते हैं कि बीवी तुम्हारी नमाज तो नहीं छूटी, तुम झूठ तो नहीं बोलते, दफ्तर में बैठते हो तो रिश्वत तो नहीं लेते, रेहड़ी लेके मार्केट में जाते हो तो डंडी तो नहीं मारते, दूध लेके बेचने के लिए निकलते हो तो पानी तो नहीं मिलाते,
حرام کی کمائی کھاتے ہیں، خوش ہو کے کھاتے ہیں، اپنے شوہروں سے تقاضے کرتے ہیں کہ اور حرام کی کمائی لے آؤ، ہم اپنے معیار زندگی کو بڑھائیں۔ لعنت ہے ہم لوگوں کی زندگی اور ہم لوگوں کی منافقت پہ کہ ہوسناکی یہ درجہ ہمارے اندر بڑھ گئی۔ کیا افسوس کا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر کی زندگی دیکھیے، سادہ زندگی، عمر کی زندگی دیکھیے، سادہ زندگی۔ ہم لوگ بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے وزراء کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، اپنے کمشنروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، اپنے گورنروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا؟ 2 میل سے تو ان کے سینٹوں کی خوشبو آتی ہے آپ کو، اور بازو عرض ہمالیہ میں آپ کی ایک مملکت موجود ہے جہاں کافر بستے ہیں، جہاں مشرک بستے ہیں، جہاں بت پرست بستے ہیں، جو آپ سے 15 گنا بڑی مملکت ہے۔ وہاں کی وزیر اعظم ہندوستان ٹرین میں نکلتی ہے، اس کے پاس مرسیڈس نہیں ہے، اور یہاں 10 رولس رائس ایئر کنڈیشن کاریں موجود ہیں۔ یہ جو بیچاری چلی گئی نہرو کی بیٹی، جس کا دادا موتی لال اپنے بیٹے نہرو کو اس طریقے سے پالتا تھا کہ ایک زمانے میں افسانے مشہور تھے کہ نہرو کے کپڑے پیرے دھلنے کے لیے جاتے۔ اس نے آنند بھون اپنے قوم کے نام وقف کر دیا، سب کچھ۔ وزارت سے ہٹی ہے تو مکان نہیں چھوڑ رہی تھی، اس لیے کہ نہ بینک بیلنس تھا اور نہ سر چھپانے کے لیے کوئی مکان۔ اب جا کے دلی میں 2 کمروں کا کوئی مکان لیا۔ وزراء کی کوٹھیاں آپ دیکھیے اور ان ہندوؤں کی کوٹھیاں دیکھیے۔ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ پہنچے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے کامن ویلتھ کی، تو ایران میں کچھ دن کے لیے ٹھہرے، ان کے غذا کی تفصیل آئی، پھلکے کا ایک ٹکڑا، لہسن کی 2 پوٹیاں، ساگ کے 2 پتے، اور حضور چلے یہاں سے تو 500 آدمی حضور کے جلوں میں تھے۔ امریکہ چلا اٹھا کہ تم امداد لینے کے لیے آئے ہو کہ یہ لشکر کا لشکر لے کے آئے ہو، ہم 3 آدمی سے زیادہ کی مہمانداری نہیں کر سکتے۔ شملے میں چلے ہیں قیدیوں کے مسئلے کو طے کرنے کے لیے تو 200 افراد ساتھ، اور پھر وہ بولا ہے کہ ہم اسلام کے لانے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم وہ کرنے والے ہیں۔ پچھلے 25 برس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوا کہ فاسقوں اور فاجروں، بدکاروں اور کالے آزماؤں نے ایک دوسرے کو کوریج دیا۔ غلام محمد بڑھ گیا تو اسے کور کیا اسکندر مرزا نے، اسکندر مرزا کی بدماشی کو کور کرنے کے لیے ایوب آیا، اس کی بدماشیوں کو کور کرنے کے لیے یحییٰ آیا، اور آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ پوری تاریخ آپ کی اٹھا کے دیکھ لی، اور پھر کہنے کو ہم ابو بکر کے نام لیوا، کہنے کو ہم حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، کہنے کو ہمارے پاس محکومہ افاق بھی موجود ہے، کہنے کو ہمارے پاس سیرت کا سالانہ جلسہ بھی ہوتا ہے، اور ترکی میں دن کے پیتے جاتے ہیں کہ صاحب واہ کیا مملکت ہے کہ جہاں سیرت کے جلسے بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے پچھلے 25 برسوں میں سادگی کا کوئی پیام دیا؟ جسے دیکھیے اس فکر میں ہے کہ راتوں رات لکھپتی کروڑ پتی ہو جائے، جسے دیکھیے اس بات کی فکر ہے، عورت ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ اسے 10 قسم کی زینت کی چیزیں ہوں، مرد ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ کسی طرح اس کے گرہ میں مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ ابو بکر 2.5 برس کی خلافت کے بعد 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر حکومت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو کیا عالم۔ خلافت کے بہت دنوں تک بھی یہ تھا کہ کندھے پہ کپڑے کے تھان رکھ کے نکلتے سنہ سے جہاں رہتے تھے، اونٹ کی کھال کے خیمے میں 10 لاکھ مربع میل کے رقبے کا حکمراں۔ سمجھ میں آتی ہے بات کہ 10 لاکھ مربع میل کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستان، اس میں مرحوم مشرقی پاکستان یا موجودہ بدنصیب بنگلہ دیش کو جوڑ لیجئے، اس میں بھارت کی حکومت کو جوڑ لیجئے، تو جتنا بڑا خطہ بنتا ہے یہ 12 لاکھ مربع میل 10 لاکھ مربع میل کا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے رقبے پہ حکومت کرنے والا ابو بکر صدیق اونٹ کی کھال کے خیمے میں رہتا ہے اور کندھے پہ 2 تھان رکھ کے نکلتا ہے، بازار میں بیچتا ہے۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف ملتے ہیں، عمر فاروق ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تو خلیفۃ الرسول ہیں، اگر آپ کا وقت ان چیزوں میں لگا تو یہ مانعین زکات کا مسئلہ ہے، جھوٹے نبیوں کا مسئلہ ہے، کلام اللہ کو 2 دفتیوں میں جمع کرنے کا مسئلہ ہے، اسلامی لشکروں کو سرحدوں پہ حفاظت کے لیے بھیجنے کا مسئلہ ہے، اور 50 مسائل ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ آپ بیت المال سے تنخواہ لیجیے۔ تنخواہ کیا؟ آج جو سمچوری الاؤنسز ہیں، یعنی جن کے لیے کوئی حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وزیروں کو، وزراء اعظم کو اور گورنروں کو، وہ ہزاروں، تنخواہ 1 روپیہ۔
لیکن مطبخ کا خرچ حضور عالی مقام کا 25,000 روپے ماہانہ سے زیادہ. حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محنت کش کی زندگی کو معیار بنایا خود اپنے لیے. کھجوروں کی پاٹی ہوئی چھت، مٹی کی دیواروں والا حجرہ، وہ بھی اتنا کہ اگر حضور آرام فرماتے اور ایک طرف پیر لگا دیتے اور ہاتھ اٹھاتے تو دوسری طرف دیوار سے ہاتھ تک جاتے، کھڑے رہتے ہاتھ بلند کرتے تو چھت سے ہاتھ چھو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی بدینت کی چیز نہیں تھی، چھت گری نہیں تھی، دیواروں پر پردے نہیں پڑے تھے، دروازوں پر پردے نہیں پڑے تھے. اور حضور کھاتے کیا تھے؟ کبھی ستو کھا لیے، کبھی کھجور کھا لیے. شاد ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ افق آسمان پر ہلال نمودار ہوتا، بڑھتا بڑھتے بڑھتے بدر کامل بنتا، گھٹتا گھٹتے گھٹتے نظروں سے غائب ہو جاتا، اور پھر ایک مرتبہ افق آسمان پر ہلال نمودار ہوتا، بدر کامل بنتا اور آنکھوں سے غائب ہو جاتا. 2 مہینے کی مدت گزر جاتی اور 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر جس کی سربراہی کا پرچم لہرا رہا تھا اس کے گھر چولہا نہ جلتا. حضور نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی. ابو بکر نے تو اسی لیگل فریم آرڈر میں، اسی اسوہ حسنہ کے چوکھٹے میں اپنی زندگی بنائی تھی، اپنے آپ کو منتبہ کیا تھا. انہوں نے کہا 2 وقت کی روٹی، 2 جوڑے سال میں کپڑے، یہی بیت المال سے بحیثیت خلیفۃ الرسول سربراہ مملکت 10 لاکھ مربع میل کے رقبے کے حکمراں کی تنخواہ، یہ اور کچھ نہیں. اور 2.25 برس اور 2.5 برس کے بعد مرنے لگے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا بیٹی، کہا بیٹی بیت المال کے 2 اونٹ میرے پاس رہ گئے ہیں، ایک خادمہ، جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوں بیت المال کے یہ 2 اونٹ عمر کو بھیج دینا تو وہ اب میرا جانشین ہے، خادمہ کو واپس کر دینا. اور الحمدللہ میرے پاس کوئی چیز بیت المال کی نہیں. ہاں بیٹی، سال بھر کی مدت گزری یا 1.25 سال کی مدت ہوتی ہے کہ بیت المال سے 2 جوڑے کپڑے اور 2 وقت کی روٹی لیتا رہا. اب دل گوارا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں تو شرمندہ جاؤں کہ ملت کے پیسے سے میں نے 1.25 سال زندگی گزاری. زمین کا ایک ٹکڑا میرے پاس رہ گیا ہے، بیٹی اسے بیچ دے اور حساب کر کے اتنے سارے پیسے بیت المال میں داخل کرے. اور دیکھو میرے کفن کا سوال ہے، مجھے کیا کفن دو؟ 10 لاکھ مربع میل کے رقبے کا حکمراں. بیٹی نے کہا فرمائے، کہا یہ جو قمیص میرے بدن پہ ہے اور یہ جو کرتا میرے بدن پہ ہے پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، اسی کو دھو کے میرا کفن دینا. بیٹی نے پوچھا کفن تو نئے کپڑے کا ہونا چاہیے. کہا کہ زندوں کو نئے کپڑے کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے. اور پھر بھی کہنے والے بدبخت کہتے ہیں کہ ابو بکر غاصب. اگر ابو بکر غاصب تھا تو اپنی اولاد کے لیے زر و جواہر کے کون سے محل کھڑا کر گیا، کون سا تخت طاؤس چھوڑ گیا اپنے وارثوں کے لیے. اپنی اولاد کو اس نے کتنے بیگھے زمین دی، کتنی جاگیریں دی. یہ تو اللہ کے وہ نیک اور خالص عبادت گزار بندے تھے جنہوں نے اقتدار کو ہمیشہ امانت سمجھا اور جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس امانت کو صرف کیا. اس سے پہلے کہ میں رخصت ہوں ایک خاص بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آدھی سے زیادہ رات گزر گئی، غالباً صبح ہوگی تو رجب کی پہلی تاریخ ہوگی. رجب کے دن آ رہے ہیں تو کنڈوں کے دن بھی آ رہے ہیں. مسلمان بڑی خوشی سے یہ تقریب انجام دیتا ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اجلت کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں. ایک کہانی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، ایک لکڑہارن، دونوں بے حد غریب، بڑی مشکل سے ان کی زندگی کے دن بسر ہوتے تھے. آخر جب اپنی زندگی کی افتاد سے یہ سخت پریشان ہوئے تو لکڑہارے نے لکڑہارن سے کہا کہ میں مدینۃ النبی سے باہر جاتا ہوں اور کہیں سے کچھ کما کے لاتا ہوں، تو یہاں رہ جا. شوہر باہر چلا گیا، بیوی انتظار کرتی رہی، مہینوں شوہر لوٹا نہیں تو لکڑہارے کی بیوی نے مدینۃ النبی کے وزیر اعظم کے گھر میں جھاڑو دینے کی نوکری کر. کچھ دن اسی طریقے سے گزرے. ایک دن وزیر اعظم کے گھر دروازے پر باہر کے جھاڑو دے رہی تھی کہ اس نے دیکھا ایک شخص آیا اور وہاں کھڑا ہوا اور غور سے اس لکڑہارن کی طرف دیکھتا رہا.
لگڑہارن نے جب اس کی طرف توجہ دی تو وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو، پیسے کی مصیبت ہے، اولاد کی مصیبت ہے، بیماری کی مصیبت ہے، اقتدار کی مصیبت ہے، کوئی مصیبت ہو، اگر میرے نام کے کنڈے بھرتا ہے تو اس کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی، اگر مصیبت دور نہیں ہوگی تو قیامت کے دن میرا دامن اور اس کا ہاتھ۔ اس عورت نے یہ بات سنی تو عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی، جاہل مرد بھی ضعیف الاعتقاد ہوتی۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ بات صحیح ہو جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا ہاتھ اور میرا دامن۔ اس نے فوراً اپنے دل میں منت مانی، جا کے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام؟ انہوں نے کہا میرا نام جعفر صادق۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت محمد باقر، حضرت محمد باقر کے بیٹے حضرت جعفر صادق۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام جعفر صادق۔ اس نے حضرت جعفر صادق کی زندگی ہی میں ان کے نام کے کنڈوں کی نیاز مانی۔ وہ کہانی بتاتی ہے کہ ادھر اس نے اپنے دل میں نیاز مانی اور ادھر اس کا شوہر مدینہ النبی سے کوسوں دور ایک جنگل میں ایک درخت پر کلاڑیاں چلا رہا تھا اور اس درخت کو کاٹ رہا تھا۔ ادھر جب اس کی بیوی کے زبان سے منت کے الفاظ ادا ہوئے ہیں تو اس کی لکڑی، اس کی کلاڑی جب درخت پہ پڑی تو کھن سے اسے آواز آئی، جو آواز لکڑی کی نہیں تھی بلکہ کسی دھات کی آواز تھی۔ درخت کو اس نے کاٹا تو دیکھا کہ ایک دیگچا اشرفیوں سے بھرا ہوا، وہ دیگچا اشرفیوں کا لے کے وہ اپنے گھر آیا اور بیوی کے حوالے کیا کہ نیک بخت یہ لے، اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے یہ سب کچھ دیا۔ بیوی نے کہا کچھ تجھے نہیں ملا، یہ تو میرے نیاز اور منت ماننے کا نتیجہ ہے، کر جو کچھ بھی ہو۔ دونوں ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ جب وزیر اعظم کے گھر اس کی جھاڑو دینے والی نہ آئی تو اس نے ایک دن آدمیوں کو بھیجا کہ اسے بلاؤ۔ وہ گئی تو پوچھا تو جھاڑو دینے کس لیے نہیں آتی؟ اس نے کہا بیگم صاحب اب ہم کو جھاڑو دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن پھیر دیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس طریقے سے میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، اس نے کہا میں نے اس کے نام کی منت مانی کنڈوں کی، میرے دن پھر گئے اور اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے مجھے میرے شوہر کو اشرفیاں دے دی، ہم نہایت ساتھ سے زندگی بسر کرتے۔ وہ عورت پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ بات تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ کہانی لکھنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو جال کسی کے گرد بنتے ہیں، کسی پرندے کو اگر قفس میں صید کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے تیلیاں کھڑے کرتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہ ہو کہ پرندہ پڑپڑا کے اس سے باہر نکل جائے، باہر نکلنے کے سارے راستے محسوس کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ ایک نے تو بڑی خوش اعتقادی کے ساتھ نیاز مانی تو یہ نتیجہ نکلا۔ اب دیکھو جو نیاز کی بے ادبی کرتا ہے تمہارے ذہن میں سرتابی کا خیال آتا ہے۔ اب نتیجہ دیکھو، وزیر اعظم کی بیوی نے جو کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بات اس کی زبان سے نکلی نہ تھی، نیاز کی یہ بے ادبی کے الفاظ اس کے زبان سے نکلے نہ تھے کہ شاہی ہرکارے دوڑتے ہوئے وزیر اعظم کے گھر آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت کا یہ فرمان ہے کہ تم کو اسی وقت برخاست کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ برخاست کیا جاتا ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ فی الفور وزارت عظمیٰ کے اس ایوان کو چھوڑ دو اور باہر نکل جاؤ، صرف جسم کے کپڑوں کے ساتھ۔ بے ادبی اور گستاخی کی سزا دیکھی، خبردار اگر منت نہ مانے تو یہ حشر ہوگا۔ خیر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وزیر اعظم ایک رومال اپنے کندھے پہ ڈال کے چلے، کاش کے آج کے بھی وزیر اعظم کندھوں پہ رومال ڈال کے نکلتے، اتنے سادہ ہوتے، لیکن بہرحال سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اس زمانے کے وزیر اعظم صاحب بہادر ایک رومال اپنے کندھے پہ ڈال کے چلے اور مدینہ النبی میں جہاں وہ وزیر اعظم رہے تھے کوئی ان کو جانتا پہچانتا نہیں۔ صبح سے شام کا وقت ہوا، ایک کھیل اڑ کے منہ میں نہ گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اپنے بھوک کو رفع کرے۔ تو منت کے ساتھ سرتابی کی تھی، نہ بے ادبی کی تھی، تو اب تباہی کی آخری منزلوں کو پہنچو کہ وہ عورت جو آپ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، وزیر اعظم کی بیوی جا کر اس سے پیسے بھیک مانگتی، اور وہ لکڑہارے کی بیوی بھیک دیتی ہے تو یہ اپنے شوہر وزیر اعظم کو لا کے دیتی ہے جو مدینہ النبی کے بازار سے ایک سستا تربوز پیٹ بھرنے کے لیے خریدتا ہے اور ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھتا ہے کہ خود کھائے بیوی کو کھلائے، کہ اتنے میں ٹپ ٹپ گھوڑے دوڑاتے شاہی سوار آتے۔ ان شاہی سواروں کو شہزادے کی تلاش ہے جو پچھلے صبح
شکار پہ گیا تھا، شام کو اسے لوٹ کے آنا تھا، لوٹ کے نہیں آیا تو بادشاہ سلامت نے سواروں کو بھیجا کہ جاؤ ہر جگہ شہزادے کو تلاش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ظالم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ان سواروں نے مدتوں وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز رہنے والے اس شخص کو پہچانا نہیں، لیکن سوال کیا تو یہ کہ تیرے رومال میں یہ کیا بندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں۔ کہا نہیں بتاؤ۔ پولیس والے اس زمانے کے بھی ظالم ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے بھی ظالم ہوا کرتے تھے اور اسی قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ باہر اس نے کہا کہ کھولو، اور جب رومال کھولا گیا تو شہزادے کا تازہ کٹا ہوا سر جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی وہاں موجود تھی۔ اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور بادشاہ نے دیکھا تو کہا نمک حرام، اتنے برسوں میں نے تجھے اپنا وزیر اعظم رکھا اور تو نے اس کا یہ سلا دیا۔ فرمایا کہ رومال اس سر تو یہاں رکھ دو اور ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ رات کا وقت میاں بیوی جا کے قید خانے میں پڑے تو سوچتے رہے کہ یا اللہ کیا مصیبت تھی جو ہمارے سر آئی، عورتیں بیٹھی ہیں سن لیں، تیسری کا چاند دیکھا تھا لہذا یہ نحوست طاری ہوئی، فلاں آنکھ پھڑک گئی تھی لہذا ہم نے نہیں کیا، یہ مصیبت طاری ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شگون لینے والے اور اس قسم کی باتیں سوچنے والے ملعون ہوتے۔ اسلام میں کوئی شگون نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا تھا کہ آم کا اچار نہ ڈالو، بچی حاملہ ہے، تیرا تیزی میں اپنے میکے میں رہے گی، سسرال میں نہیں رہے گی۔ یہ سب مشرکانہ کافرانہ باتیں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں نحوست ہے؟ فرمایا کہ کوئی نحوست نہیں، نہ کسی دن میں نحوست ہے، نہ کسی جگہ میں نحوست ہے۔ ہاں اس زمانے میں عہد جاہلیت میں کچھ لوگ کچھ باتیں کہا کرتے تھے، اسے دہرایا اللہ کے رسول نے۔ فرمایا کہ اگر دنیا میں نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، مکان میں نحوست ہوتی، گھوڑے میں نحوست ہوتی، عورت میں نحوست ہوتی، لیکن سن لو کان کھول کے کہ نحوست کسی میں نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اگر نحوست کا خیال کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نحوست، کوئی دن برا دن نہیں ہے، کوئی چہارشنبہ، کوئی تین، کوئی 13 والی چیزیں، یہ سب ان بدماشوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھائی ہے جو 3 صحابہ کرام کو برا سمجھتے ہیں۔ بدر میں جہاں اسلام کو پہلی فتح حاصل ہوئی، جسے قرآن یوم الفرقان کا نام دیتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ کوئی عدد ہمارے لیے منحوس نہیں ہے، کوئی دن ہمارے لیے منحوس نہیں ہے۔ بلی راستہ کاٹتی ہے تو نحوست نہیں ہے، آنکھ پھڑکتی ہے تو نحوست نہیں ہے، یہ سب خرافات ہے، بیکار بات ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ایک ہی بات میرے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ وہ نیاز والا واقعہ جب مجھے سنایا گیا تھا تو میں نے اس کی بے ادبی کی، اس کے یہ اثرات معلوم ہوتے۔ وزیر اعظم تو بہرحال وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وزیر اعظموں کے لیے تو بات بدلنا بڑی آسان بات ہے۔ اس نے فوراً اپنی بیوی سے کہا اگر یہ بات ہے تو نیک بخت تو بھی تھوڑی دیر کے لیے منت باندھ لے کہ میں حضرت کے کنڈے بھرتی ہوں، ہماری یہ مصیبت دور ہو۔ ادھر بیوی کی زبان سے وزیر اعظم کی یہ جملے نکلے اور ادھر شہزادہ ٹپ ٹپ گھوڑا دوڑا کا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے اپنے شہزادے کو جیتا جاگتا زندہ سلامت دیکھا تو حیران رہ گیا، بولا کہ بیٹے تم خیریت سے ہو؟ شہزادے نے کہا میں بالکل خیریت سے ہوں، فلاں وجہ سے دیر ہوئی۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ میں نے اپنے وزیر اعظم کو جیل میں ڈلوا دیا۔ بہرحال اسے بلوایا، پوچھا تو اس نے کہا کہ حضور یہ تو ہم نے نیاز کی بے ادبی کی تھی، اس کا نتیجہ۔ مطلب یہ کہ سننے والا ہوشیار ہو جائے، ذرا بھی بے ادبی ذہن میں آئی تو یہ تمہارا حشر ہوتا ہے، لہذا تم کو مجبوراً کرنا ہے۔ 15 پرچے لکھ کے بھیجے ہیں، ان کی 15 نقلیں ضرور بھیجو ورنہ مر جاؤ گے، ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ سب خرافات ہے، بیکار بات ہے۔ قریب بات اس نے بادشاہ سے کہی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارے پاس شہزادے کا کٹا ہوا سر کیسا تھا؟ وہ رومال اب جو کھولا گیا تو کٹے ہوئے سر کے بجائے اس کے اندر سے تربوز نکلا۔ منت مانی تھی لہذا بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم کو پھر وزیر اعظم مقرر کر دیا اور اسی گھر میں رکھا۔ یہ قصہ ایک شخص نے لکھا، لطف علی اس کا نام تھا۔ ممتاز علی نامی ایک شخص نے اسے چھپایا اور ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا۔ ایک خاص مقصد سے ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا۔ اب ذرا تھوڑی سی اس پہ تاریخی تنقید کر دیجیے اور مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عزیر کو ہمارا بیٹا کہتے ہو، مسیح کو تم ہمارا بیٹا کہتے ہو، ان فرشتوں کو تم ہماری اولاد کہتے ہو، بیٹے بیٹیاں کہتے ہو، اور تم ان سے مدد مانگتے ہو، ان سے مدد مانگ کے دیکھو کہ یہ تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔
ایک نہیں کئی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے کہ کچھ کر سکے، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے دینے والا، وہ ذات لم یزل ولا یزال۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو یہ دسترس، یہ قوت حاصل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، رضا شاہ بریلوی، مفتی محمد شفیع مرحوم اور ہر پڑھے لکھے مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی ولی یا نبی سے یہ کہنا کہ تم میرا یہ کام کر دو یا کرا دو، شرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو تو زندوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو لوگ قبر میں پڑے ہیں یہ تمہاری کیا مدد کر سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ کو دہراتے جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد دعا مانگو، اور دعا میں فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے کسی ایک کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، اس مقام پہ جس کا نام وسیلہ ہے، اور اس کے بعد اسے یہ اجازت ملے گی کہ وہ بندوں کی شفاعت کرے۔ فرمایا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو، آتی محمد علی الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا کیا کرو میرے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود سے مجھے فائز کرے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام شفاعت پہ فائز ہوں گے تو تب آپ کو اجازت ملے گی کہ بندوں کی شفاعت کرو۔ اس سے پہلے کسی نبی، کسی ولی، کسی داتا، کسی مشکل کشا کو یہ اجازت نہیں ہے، نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بندے کی مشکل کو رفع کرے۔ تو یہ کہاں کے نیاز ہیں، یہ کہاں کے کنڈے ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی شخص کہہ سکے یہ بات؟ حضرت جعفر صادق بڑے صاحب تقویٰ، بڑے پرہیزگار، بڑے عالم، فقہ کے جاننے والے، حضرت امام ابو حنیفہ ان کی علمی اور قانونی قابلیت کی بے انتہا تعریف کرتے ہیں۔ یہ ان پر بہتان ہے بدبختوں کی طرف سے جو کہتے ہیں یہ روایت ان کی ذات سے منسوخ کر کے۔ کبھی حضرت جعفر صادق نے ایسی بات نہیں کہی اپنی زبان مبارک سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ اب آخر مسئلہ کیا ہے؟ حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان کی، ایک اور روایت ہے شوال کی پیدائش ہے، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ 82 یا 83۔ 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات شوال کے مہینے میں، پیدائش رمضان اور ربیع الاول میں، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اور صرف ایک روایت ملتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ کو ان کا انتقال ہوا ہے، کنڈے تو 22 تاریخ کو ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اسلام پہ ایک نظر ڈالیں اور اسلامی جنتری پہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 22 رجب اسلام کے ایک جلیل القدر عظیم المرتبت فرزند کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم المرتبت صحابی کے وفات کی تاریخ۔ ایک وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت رملہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہوئی، پلٹ کے دیکھا حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہن کے ساتھ بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس بھائی کے وفات کی تاریخ جسے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل، جس کے بارے میں حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ جب حکومت، یہ اس بھائی کے وفات کی تاریخ جسے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل، جس کے بارے میں حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ جب حکومت اس کے تفیف ہوگی تو اس درجہ سیاست و دانائی کے ساتھ یہ حکومت کرے گا کہ کوئی اس سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت عبادہ ابن صامت کی شریک حیات حضرت ام حرام جو رشتے میں حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی تھی، فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے، حضور نے قیلولہ فرمایا اور جب بستر استراحت سے حضور اٹھے ہیں تو میں نے دیکھا کہ چہرے پہ مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش خرم رکھے، بتائیے کیا بات ہے کہ آپ اس درجہ مسرور ہیں؟ ارشاد فرمایا حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ بندے دکھائے جو سمندر میں اس طرح جا رہے تھے جیسے شہسوار زمین پر اپنے گھوڑے اڑاتے جا رہے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی پہلی بحری فتح کرنے والے، اور انہیں دیکھ کر میرا دل بے انتہا مسرور ہوا اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت ام حرام نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ کیا ان مجاہدوں میں میں شریک نہ ہوں؟ ارشاد فرمایا کہ تم شریک ہوگی۔ فرمایا کہ کیا مجھے شہادت کا درجہ نصیب ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے جو عطا کے گورنر تھے، جہاں انہوں نے سب سے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا، اجازت مانگی کہ میں بحری فتوحات کے لیے نکلتا ہوں، حضرت عمر نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے روکا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے اجازت مانگی اور حضرت عثمان نے پہلی بحری لڑائی کی اجازت دی۔ حضرت ام حرام کو معلوم ہوا تو وہ شوق سے مدینہ النبی سے چلی اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ قبرص پہنچی۔ قبرص جب جہاز مسلمانوں کا پہنچا ہے تو حضرت ام حرام بیمار، ان کو اتارنے کے لیے گھوڑا یا خچر لایا گیا۔ جب ان کو اس پہ بٹھایا گیا تو گھوڑا یا خچر بھدک گیا اور دوڑا اس طریقے سے کہ بیمار حضرت ام حرام سنبھل نہ سکی اور گھوڑے سے گر گئیں اور چوٹ کھا کے مر گئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجاہدوں میں تم شریک رہو گی اور شہادت میں سب سے آگے رہو گی، تو حضرت ام حرام سب سے آگے تھی۔ اور وہ چہرے جن کے دیکھ کے اللہ کے رسول خوش ہوئے تھے، ان چہروں کا کماندار اعلیٰ وہ کاتب وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہیں سفیان ثوری اور ابن خلدون خلفائے راشدین میں سے ایک مانتے۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کا وفات تک دنیا کے کسی خطے میں سوائے ہندوستان اور پاکستان کے طولے نہیں بڑھے جاتے۔ جب مغلیہ سلطنت ٹوٹی اور اس کے مختلف علاقوں میں مختلف انجب لوگوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لی اور عجیب و غریب مسلکوں کے ساتھ، تو ان لوگوں نے چپکے 22 رجب کو رامپور اور لکھنؤ میں بالخصوص مٹھائی کھلانے کا ایک طریقہ رائج کیا۔ لوگ اپنے گھروں میں بلاتے اور خاموشی سے مٹھائی کھلاتے کہ آج وہ شخص مرا، وہ شخص جس نے خوارج کا فتنہ ختم کیا، وہ شخص جس نے اسلامی مملکت کو مستحکم کیا، وہ شخص جس کے زمانے میں خیروان آباد ہوا، وہ شخص جس کے زمانے میں بحر گلبات میں گھوڑے دوڑا دیے گئے، وہ شخص جس نے پہلی بحری فتح کی، وہ شخص جس کا بیٹا قسطنطنیہ کی مہم پہ گیا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل تھے، جس کے بارے میں بخاری میں، ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سیرت ابن ہشام میں، قسطلانی کے پاس، زرقانی کے پاس، ابن کثیر کے پاس ہر جگہ روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت یزید جن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اڑائی گئی، ابن کثیر کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں، امام تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ کلام اللہ تھے، وہ پابند روزہ و نماز تھے۔ اور شیعی مورخ طبری یہ کہتا ہے کہ کوفے سے جب حضرت حسین چلے ہیں تو دمشق جا رہے تھے، کربلا کا نقشہ بنا کے دیکھیں، کوفے اور دمشق کے درمیان کربلا ہے کہ حضرت حسین دمشق جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے۔ یہ روایت طبری کے پاس موجود ہے، کوئی اٹھا کے دیکھ، نفیس اکیڈمی نے چھاپ دیا ہے، اس نے مختلف روایتیں لکھی ہیں۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں کوفے والوں کو پیش کی۔ ایک شرط یہ کہ میں یزید کے ہاتھ سے بیعت کروں، ایک یہ کہ مجھے لوٹ کے مکہ جانے دو، ایک یہ کہ مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف نکل جانے دو۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا رجحان زیادہ اس طرف تھا تو روکا۔ یہ کوفے والے ساتھی تھے جنہوں نے راتوں رات حضرت حسین پہ حملہ کیا، انہیں شہید کیا اور ان کے گھر والوں کو لوٹا، اور یہ ابن صاحب تھا جس نے بچایا اور ان لوگوں کو سنبھال کے لے آیا۔ حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن تھی وہ یزید کی ساس تھی۔ حضرت زینب اپنی زندگی کا آخری زمانہ یزید کے گھر میں گزارتی۔ حضرت سفینہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 سالہ لڑکی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی، ان کی اولاد ساتھ۔ علی اصغر جن کے بارے میں زین العابدین جن کا لقب علی اصغر ہے، علی اصغر نام کا کوئی لڑکا دودھ پیتا تاریخ میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ زین العابدین ان کے بیٹے محمد باقر ساتھ تھے۔ تاریخ اسلام کو تو بالکل بدل دیا گیا۔ آپس کے ان لوگوں کے رشتے ایک دوسرے سے اس درجہ قریب ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ تو خیر بہرحال یہ
کہ 22 رجب صرف اس لیے کہ کسی کے خلاف بغض و عناد کا اظہار کرنا ہے، اس لیے چپ کے حجروں میں بلا کے مٹھائی کھلا دی. ایسے کی لڑائی ختم ہوئی تو ایک نیا محاورہ اردو زبان کو ملا کہ فلاں کا حلواڑا کر دیا، یعنی اسے تباہ کر دیا. کسی کے کنڈے کرنا بھی ایک محاورہ ہے، یعنی تباہ کر دینا کسی کو. تو 22 رجب کو امیر معاویہ کے کنڈے کر دیے جاتے ہیں تو ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. ذرا ایک فاتحہ کے بارے میں آپ دیکھیے کہ خاموشی سے ایک کمرے میں ہوتی، اس کمرے کے باہر لے جا کے کھا نہیں سکتے، اس کمرے کے باہر جا کے ہاتھ نہیں دھو سکتے، اس کمرے کے باہر کوئی چیز نہیں لے جا سکتے. یہ سب خفیہ ابن سبا کا جو فتنہ چلا تھا یہ وہی ہے جسے ہندوستان اور رامپور میں چلایا ہے. حضرت سر قادری نے ایک مضمون لکھا، مظہر علی بریلوی کے روزنامچے میں تفصیل ہے کہ یہ خونوں کا سلسلہ کس طریقے سے شروع. تو یہ لکڑہارے والی ایک کہانی لکھی اور رامپور کے راجا نواب صاحب کی ایک داستان، جس سے نواب صاحب بہت بگڑ گئے تھے اور اس کے گھر نہ جا رہے تھے. تو اس نے سوچا کہ ایک صورت یہ ہے کہ میں ان سے کہوں کہ میں فلاں صاحب کے کنڈے کر رہی ہوں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو بے ادبی ہوگی. چنانچہ ان کو یہ کہانی سنائی گئی، مرزا لطف علی صاحب کی لکھی ہوئی، اور نواب صاحب آپ سے دوڑتے ہوئے یہ کنڈے کھانے کے لیے آئے. لیکن اس کے پیچھے افسانہ یہ عزیز و دوستو، آپ جس کا چاہے فتویٰ لے دیں. احتشام الحق صاحب کا بھی فتویٰ ہے، دوبر ولی ٹونکی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، بہار شریعت فتویٰ کی کتاب رضا شاہ صاحب بریلوی کی ملتی ہے، دیوبندی کسی عالم کا لے لیجئے، شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کا فتویٰ ہے. کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان سب نے لکھا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کھانا کھلانا، اس قسم کے کنڈے بھرانا یہ شرک، اور مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں. حضرت جعفر صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے پوتے تھے. تو یوں بات آ کے اصلاح پہ پہنچی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے دور میں تمام بدعتوں کو ختم کیا تھا اور اسلام کو مضبوط سے مضبوط کر کیا اور لا الہ الا اللہ کے پرچم کو آگے بڑھایا. عزیز و دوستو، آئیے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، مولا ہم کو اسلام کا پابند بنا، ارحم الراحمین ہم سے بدعتوں کو چھوڑا دے، ارحم الراحمین ہم سے شکوک و شبہات کو نکال دے. مولا ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کر، مولا ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کا احترام پیدا کر. مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم تاریخ کے صحیح واقعات دیں. ارحم الراحمین جو لوگ شیطان کے بھٹکاوے میں آ کے ہم سے ٹوٹ رہے ہیں ان کو راہ راست پہ چلا اور ہم سے ملا دے. مولا ان کو صحیح ایمان عطا فرما. ارحم الراحمین جن کے ہاتھ سے تو نے ضمانت کار تھمائی ہے ان کو کردار عطا فرما، ان کو اخلاق عطا فرما، ان کو ایمان عطا فرما، ان کو عرفان عطا فرما. مولا ہم سب کو ایمان اور عرفان عطا فرما. مولا ہم کو نمازوں کا پابند بنا، مولا ہم کو سادگی کا پابند بنا، مولا ہم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا، ایک دوسرے کا بہیتا بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.